بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم سیشن شروع کرتے ہیں، اور پہلے جو ہم نے اس کا ٹاپک رکھا ہوا ہے، ظاہر بات ہے یہ ایک انالوجی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا پہلے بریک کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں، اور پھر ہم اس سے انشاءاللہ اپنے اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں. تو دیکھیں، ہمارا موضوع ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو کلون یور سیلف. ظاہر بات ہے کہ یہ کلوننگ یہ ایک میڈیکل سائنس کی ٹرمنالوجی ہے. تو ہم پہلے مختصر، بالکل ایک آسان انداز میں جتنا ممکن ہو ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس سے ہم یہ کہ ہم لنک کیسے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف اس کو ہم لے کے جا سکیں. تو دیکھیں، کلوننگ ایک جو ہے وہ ایک 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 جو ہے وہ جینیٹکلی ایک آرگینزم کی کاپی بنانے کا ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈی این اے لے کر اس کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرا کلون تیار ہو سکے جو اپنے بیہیویئر میں، اپنے گروتھ کرنے میں، اپنے فنکشن میں بالکل پہلے والے اوریجنل کی طرح ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں بیسیکلی دو پروسیس ہوتے ہیں. پہلا پروسیس ہوتا ہے کہ ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اوریجنل سے. ٹھیک ہے، بالکل سمپل اگر ہم سمجھیں اس کو. اور دوسرا پروسیس ہوتا ہے کہ پھر اس کو ریپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے اس ڈی این اے کو، تاکہ یہ وہی فنکشن، وہی اس کی صفات، وہی اس کے جو ہے وہ جسمانی خصوصیات کے جو اصل اوریجنل کے اندر تھی وہ اس کے اندر آ جائیں. تو بیسیکلی دو اسٹیپ ہوتے ہیں اس کلوننگ کے اندر، کہ پہلے کسی اوریجنل سے ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، نمبر دو پھر اس کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے نا. تو اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کلون یور سیلف، کہ آپ اپنے آپ کو کلون کیسے کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کاپی کیسے بنائیں. جیسے جینیٹکلی ایک آرگینزم کی کاپی بنتی ہے ڈی این اے کے ذریعے سے، تو ظاہر بات ہے یہاں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. پھر ہمارا مقصد کیا ہے اس میٹافور سے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص سے کیسے ٹرانسفر ہو اس کی ویلیوز، اس کے بیہیویئر، اس کی ہیبٹس. ٹھیک ہے، بالکل ڈی این اے کی طرح، ہے نا. کہ جب یہ کاپی ہو تو دوسرا ان ویلیوز کو، ان بیہیویئر کو، ان ہیبٹس کو، ان ایتھکس کو بالکل اسی طریقے سے ریپلیکیٹ کرے جیسا کہ ایک کلون ہونے کے بعد ایک اوریجنل کا ڈی این اے ایک دوسرے وجود کے اندر جیسے اس کو بالکل کاپی کر رہا ہوتا ہے، ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، مرر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے ہمارا کہ ایک شخص سے، ایک انسان سے کیسے اس کی ویلیوز، اس کے بیہیویئر یہ منتقل ہو جائیں، اور بغیر کچھ وربل انسٹرکشن کے، بغیر کسی لیکچر کے، بس دوسرا انسان اس کو ایڈوپٹ کر لے جیسا کہ وہ کلون کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی دو ہی اسٹیپ ہیں، چونکہ ہم اس کو اس اینالوجی سے سمجھ رہے ہیں، تو یہاں بھی دو ہی اسٹیپ ہیں. نمبر ایک وہاں تھا کہ ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کرنا تھا. یہاں کیا ہے کہ یہاں اس جو خاص ہمیں جو بیہیویئر مطلوب ہے، جو رویہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کی ماڈلنگ کرنی. تو گویا کہ جو ایکشن ہے یہ ڈی این اے کی طرح ہے، ہیومن ایکشن یہ کسی آرگینزم کے ڈی این اے کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور یہ ایک کوڈ کی طرح ہے کہ دوسرے لوگ اس کو فالو کریں گے. تو جب کوئی ایکشن مجھ سے، میرے جسم سے، میرے وجود سے پرفارم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کا کوڈ ہے ڈی این اے کا. اور وہ پیپل جو میرے اراؤنڈ ہے، چاہے میں ان کو کچھ کہوں یا نہ کہوں، نیچرلی
وہ اس کو مختلف انداز میں وہ اس کو کاپی کرتے ہیں، ان ایکشن کو محسوس غیر محسوس انداز میں وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ کبھی شعوری کبھی لاشعوری انداز میں اس کو کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا اس میں اسٹیپ ہے کہ آپ کے ایکشن جو لوگوں کو ایک قسم کا کوڈ دیں گے کہ جو ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اس کو کاپی کریں، اور دوسرا اس کے اندر اسٹیپ ہے کہ اب یہ مستقل انفلوئنس کے ذریعے سے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے۔ اب کلوننگ میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ڈی این اے کو لے کر ایکسٹریکٹ کر کے پھر اس کو کسی اور سیل میں ڈال دیا جاتا ہے نا۔ یہاں یہ جو دوسرا ریپلیکیٹ کرنے کا عمل ہے نا، وہ ایک ہمارے ایک مستقل عمل کرنے سے اسی بیہیویئر کو بار بار اس کو ایکشن میں لانے سے، بار بار اس کو پرفارم کرنے سے، ہماری مستقل مزاجی سے یہاں یہ کلوننگ کا عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ مرر کرے گا، یہاں یہ ریفلیکٹ کرے گا۔ تو یہ مطلب ہے ہمارا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کلون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بیہیویئرس، ہم اپنی عادتوں، ہم اپنی جو ہے نا رویوں کی شعوری لاشعوری طور پہ ہم اس کو کلون کر سکتے ہیں، یعنی اس کو منتقل کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کاپی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو یہاں میں ایک پچھلے سیشن کی ایک میں سلائیڈ یہاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اگر ان ڈیٹیل دیکھیں تو انسانوں میں یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کلوننگ کا عمل کیسے ہوتا ہے نا، انسانی رویوں میں کیسے ہوتا ہے یہ کلوننگ کا عمل، ان ڈیٹیل دیکھیں تو اس کے یہ اسٹیپ ہیں، ہے نا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس کلچر میں ہوں، جس ماحول میں ہوں، وہاں مجھ سے کوئی اچھا بیہیویئر کاپی کیا جائے، ٹھیک ہے، اور تو ظاہر بات ہے کہ وہ اب اس کے کچھ اسٹیپ ہیں، ہے نا؟ نمبر ایک، وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور پھر اس کو مجھے لوگوں کو یعنی بتانا پڑے گا یا مجھے خود اس کو پرفارم کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل تھیم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وربلی کسی کو نصیحت کیے بغیر، کسی کو لیکچر دیے بغیر کیسے رویے منتقل ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سیرت سے کی روشنی میں دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو مثالیں میں نقل کروں گا آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتنے بہترین طریقے سے یہ ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ نے ایک نیچرل پروسیس بنایا ہے۔ تو نمبر ایک تو بھائی اس بیہیویئر کو ہم نے زبردست طریقے سے ہم نے اس کو پہلے کر کے بتانا ہے کہ وہ ہوتا کیسا ہے نا؟ پھر لوگ اس کو دیکھیں گے، پھر اس کی ایک ایک اسٹینڈرڈ اس کا اسٹیبلش کرنا ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ ہم ایک کام کر رہے ہوں تو دوسری دفعہ اس کے بالکل مخالف الگ کام کر رہے ہیں، تو یہ اسٹینڈرڈ اسٹیبلش نہیں ہوگا، ہے نا؟ نمبر تین، پھر ہم نے اگر کوئی ایکشن ہم نے پرفارم کیا ہے تو ہم اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار ہوں، ہے نا؟ اتنی ہمارے اندر مطلب ہم رسپانسیبل سمجھے جائیں کہ اگر اس کو کوئی کاپی کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں نے ان کو دیکھا تھا یا یہ کر رہے تھے، تو اتنے ہماری شخصیت پہ اتنا ٹرسٹ ہو اور ہم اتنے قابل اعتماد ہوں کہ یہ کہا جا سکے اور ہم بھی اس کے لیے رسپانسیبل ہوں کہ ہاں یار بالکل یہ میں نے کیا تھا، تو مجھے ہی دیکھ کے یہ کیا گیا، تو یہ بھی ہماری شخصیت اتنی قابل اعتماد بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم دوسروں کو یعنی ٹرسٹ بلڈ کرنے کے بعد ہم دوسروں کو انکریج بھی کریں، ان کو انیبل بھی کریں، ان کے لیے آسانی بھی پیدا کریں کہ اگر وہ ان ایکشن کو، ان بیہیویئرز کو، ان ہیبٹس کو اگر کسی بھی کلچر کے اندر یا ہمارے کلچر کے اندر اگر وہ اس کو کاپی کرنا چاہیں تو ہم ان کے لیے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی یہ مختلف انداز میں پھر یہ ہوتا ہے، ہم کیسے ان کو انیبل کر رہے ہیں، ہم کیسے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا جوڑتے ہیں، اور یہ پہلے کچھ میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بہت ہی زبردست اور بہترین طریقے سے یہ پروسیس نیچرلی ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔
اب اس میں دیکھیں کئی قسم کی واقعات یا احادیث ہو سکتی تھی. میں نے خاص طور پہ محنت کی ہے اس چیز پر کہ میں آپ کو اس انداز کی چیز بیان کروں کہ جس میں ایسی روایات ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایکشن بالکل سمپل طریقے سے تاکہ سمجھنا آسان ہو، جس کو آبزرو کیا گیا. ٹھیک ہے. نمبر دو، پھر جس نے آبزرو کیا تھا اس نے اس پر عمل کیا. اور نمبر تین، پھر وہ یہ بتاتا بھی ہے کہ یہ میں نے عمل اس وجہ سے کیا کہ یہ میں نے دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے. اور اس میں خاص میں نے اہتمام کیا ہے کہ یہ ایسی روایت ہو کہ جس میں وربلی آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا. یعنی وہ صحابی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کہا گیا ایسا کرنے کا، وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو میں نے اس کو ریفلیکٹ کیا، میں نے اس کو مرر کیا، میں نے اس کو جو ہے نا کاپی کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے. تو جن کا کچھ ریسرچ سے تعلق ہے تو یہ ایک بہت ہی اسپیسیفک خصوصی مثالیں ہو گئی. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا، تو وہ اس میں بھی الحمدللہ شروع میں میرا اندازہ تھا کہ شاید 2-3 مثالیں مجھے مل پائیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں سے میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. ویسے ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ ملی ہے، اور یہ آپ کی عظیم شخصیت کی وجہ سے ہے نا. تو بالکل سمپل پروسیس ہے کہ ایک فیل دیکھا گیا، اس کو آبزرو کیا گیا، اس کو پھر ریفلیکٹ کیا گیا، اور جس نے ریفلیکٹ کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں ریفلیکشن ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تھوڑا تیزی سے میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ مختلف صحابہ کا ذکر کروں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، وہ غریب و معاشرے کے مسکین طبقے کے ساتھ ایک رویے کو بیان کرتے کہ ان کا میرا یہ رویہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا. دیکھیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب المساکین، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے، غریب لوگوں سے میں نے دیکھا کہ محبت کرتے ہیں. فأحببتهم، لہذا میں نے بھی اس کو کاپی کیا اور میں بھی ان لوگوں سے محبت کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے. آپ الفاظوں میں غور کیجئے. ایک دو، یہ حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس ثیابا بیضا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکثر، یہ جو اسٹرکچر ہے نا یہ عام معمول عادت کو، ہیبٹ کو بتاتا ہے کہ آپ سفید کپڑے زیب تن فرماتے ہیں. لہذا فاحببتها وعددتها، لہذا مجھے بھی سفید کپڑوں سے محبت ہو گئی اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپنا لی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ثابت ذکر بھی کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اور پھر میں نے کیا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھا. نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتصدق فی رمضان، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے. میں نے دیکھا فکثرت صدقہ، لہذا میں نے بھی رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیا. یہاں ان میں سے کوئی صحابی یہ ذکر نہیں کر رہا ہے کہ مجھے کہا بھی گیا کہ تم زیادہ ایسا ایسا کرو. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین بعد کل وضوء، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی آپ وضو فرماتے ہیں اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں. یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو. تحیہ کہتے ہیں شکریہ کو، وضو کا شکریہ، نفل نماز ہے، سنت ہے، اللہ موقع دے ضرور پڑھنا چاہیے. لہذا کیا کیا کہ فصلیت مثلہ، میں نے بھی اس کو اپنا لیا، اور میں بھی جب وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین بعد المغرب، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں. فصلیت مثلہ، لہذا میں نے بھی اپنا معمول بنا دیا اور میں بھی مغرب کے بعد 2 رکعت نماز سنت جو ہم پڑھتے ہیں یہ اسی کی بات ہو رہی. اچھا حضرت، اب یہ صرف عبادتوں میں نہیں، میں نے اور بھی مثالیں ذکر کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاثۃ اصابعہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان 3 انگلیوں سے، آپ کی جو سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اگر ضرورت نہ ہو تو انہی 3 انگلیوں کو استعمال کرتے ہیں. انگوٹھا، اس کے ساتھ شہادت کی انگلی، اور شہادت کے ساتھ
بیچ والی انگلی. اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں سے نوالا لیتے تھے نا. آپ کی خوراک حسب ضرورت ہوتی تھی، کم ہوتی تھی، ٹھیک ہے، نوالے چھوٹے ہوتے تھے. اب اس کی خوراک کی مستقل سنتیں ہیں، تو عام طور پہ اگر ضرورت نہ ہو تو آپ چوتھی اور پانچویں انگلی استعمال نہیں کرتے تھے. اگر ضرورت ہو تو استعمال کی جا سکتی ہے، البتہ عام معمول یہ تھا. لہذا فاقل تو مثلہ، میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے بھی اسی طرح کوشش یہ کی کہ میں بھی اپنا اکثر کھانا 3 انگلیوں میں سیکھا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے بھی اسی طرح کھانا شروع کیا. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ تو عبادت تھی نا، اور اب یہ ایک عبادت سے ہٹ کر ایک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ یہ تختم فی یمینہ، کہ آپ جب بھی انگوٹھی پہنتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ پہ پہنتے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہنتے تھے. لہذا فتختم تو فی یمین، لہذا میں نے بھی انگوٹھی پہنی اور سیدھے ہاتھ میں پہنی، دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں پہنی. ٹھیک ہے، اس میں غور کیجئے کہ ہر ایک ذکر کر رہا ہے کہ جو اس نے دیکھا بغیر کچھ کہے وہ اس نے مرر کیا. اسی کو ہم کلوننگ کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمشا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص انداز میں چلتے ہیں، اور احادیث میں اس کا ایک پورے ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. آپ کی چلنے کی کچھ صفات تھی، ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ فتمشیت مثلہ، بس میں نے دیکھا تو میں نے بالکل اسی طریقے سے چلنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، 3 صفات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی. کہ نمبر 1، آپ ایسے چلتے تھے کہ جیسے کہ آپ چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہیں، اونچائی سے نیچے آنے والا انسان جس طرح قدم اٹھاتا ہے اس طرح آپ قدم اٹھاتے تھے. نمبر 2، آپ قدم خوب جما کے رکھتے تھے، آپ قدم خوب جما کے رکھتے تھے. نمبر 3، آپ کی چال میں قدرے تیزی تھی، یعنی آپ بہت آہستہ آہستہ ڈھیلے، کہ آپ کا جسم کچھ یہاں جا رہا ہے کچھ یہاں جا رہا ہے، ایسا نہیں، ہے نا. قدم بہت جمے ہوئے ہوتے تھے، اور ایسے ہوتے تھے کہ جیسے آپ چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہیں، اور آپ کی چال میں، آپ کے چلنے میں کچھ تیزی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کی بہت ساری روایت ہیں، اور ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس نقشے قدم پہ چلتے تھے، یعنی واقعی میں نقشے قدم. ایک تو محاورتن ہوتا ہے نا، واقعی میں نقشے قدم. جب کسی جگہ کا سفر کرتے تھے تو وقت کے ساتھ راستے بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ پتا کرتے تھے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا سفر کیا تھا تو کس راستے سے کیا تھا، بالکل اسی راستے سے سفر کرتے تھے، اور اسی جگہ پہ رکتے تھے. راستے میں طویل راستے ہوتے تھے، کوئی درمیان میں اسٹے کرنا ہوتا تھا، اسی جگہ پہ رکتے تھے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا. اسی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اسی جگہ پہ وہی نماز پڑھتے تھے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا مغرب کی نماز یہاں پڑھی تھی. کہ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا. ان کے تو بہت سارے واقعات ہیں. اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بالکل ہٹ کر ایک الگ چیز آ گئی جس کا تعلق عبادت سے بھی نہیں ہے، پہننے سے بھی نہیں ہے، ایک عام سی ایک چیز ہے. اور معاشرے میں کھجوریں بہت کھائی جاتی تھی. اب کھجور جب آپ کھا رہے ہیں تو اس کی گٹلی تو نہیں کھاتے، ہے نا. تو اس کی گٹلی نکالنے کے 1000 طریقے ہو سکتے ہیں. بس اوقات آپ سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھار دانتوں سے الگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار یوں انگوٹھے سے پھینک سکتے ہیں. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب کھجور تناول فرماتے تھے تو آپ اس کی جو گٹلی ہے نا وہ اپنی انگلیوں سے الگ کرتے تھے، ہے نا. نہ تو آپ دانتوں سے یا منہ سے اس کو کھینچتے تھے، نہ آپ انگلیوں سے اس کو پھینکتے تھے، بلکہ آپ اس کو یوں کر کے الگ کرتے تھے. تو میں نے بھی ففالتو، میں نے بھی اپنی عادت بنا لی کہ جب بھی میں کھجور کھاؤں گا نا بالکل اسی کو کاپی کروں گا، اور اپنی انگلیوں ہی سے میں اس کی گٹلی کو الگ کروں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسبح بعد کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں یعنی، ٹھیک ہے. فسبحت بعد کل صلاۃ، لہٰذا میں نے بھی اس کو یوں ریپلیکیٹ کیا، اور میں نے بھی اس پر عمل کیا، اور میں بھی پھر ہر نماز کے بعد کیا کرتا ہوں، فرض نماز کے بعد یعنی جب ہم سبحان اللہ الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میں نے مختصر چند آپ کے سامنے احادیث ذکر کر دی. ویسے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سارے اس طرح کے واقعات ملیں گے، ہے نا.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے بھی اس رویے کو، اس عمل کو نہ صرف پسند فرمایا ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی ہے، آپ نے بھی اور بہت سارے طریقوں سے اس رویے کو اختیار کیا ہے، اور یہ افیکٹو ہے نا؟ اتنے سارے صحابہ اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ نیچرل ہے، اور یہ بہت آسان ہے، بڑا سمپل سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا ہم کیوں نہ اس کو، مطلب اس کو اپنائیں اسی نیت سے کہ یہ ایک تو سنت بھی ہے، اور اس سے بہت ساری پوزیٹیو چیزیں ہم اپنے جہاں جس کلچر میں بھی ہم رہتے ہیں، بہت ساری گویا کہ نا ہم خیر کی نا چابی بن جائیں گے بغیر کچھ کہے ہوئے، ہے؟ تو اگر شعوری طور پہ ہم اس کی کوشش کریں گے تو مختصر انداز میں اگلی بات جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد میں کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ذکر کروں گا کہ اگر ہم اس پروسیس کو اپنا لیتے ہیں اپنے کلچر میں نا، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور بہت زیادہ یہ ہماری انرجی کو بھی بچاتا ہے، یہ ہمارے ریسورسز کو بھی بچاتا ہے، اور یہ ہر طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اور مختصر انداز میں بس ایک فہرست سی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ ہمیں صرف اس سمپل سے پروسیس کے ذریعے سے ہمیں یہ حاصل ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ جو میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ ہم اس میں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت عمل ہے نا؟ تو اس سے بہت آسانی کے ساتھ اپنے کلچر میں، اپنے ماحول کے اندر بہت ساری ایک پوزیٹیو چیزیں ہماری ذات سے دوسروں کو حاصل ہو سکتی ہیں، اور وہ چونکہ پوزیٹیو چیزیں ہیں تو ان کی پرسنالٹی میں ایک اچھا اضافہ ہماری طرف سے ہو سکتا ہے، کلچر میں اچھا اضافہ ہماری طرف سے ہو سکتا ہے، وہ چونکہ یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں تو یہ ہمارے لیے، اب یہ سمجھیں کہ کسی کی تربیت میں ہمارا ایک حصہ ہوگا کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سنت کا ثواب اس میں اپنی طرف ہے۔ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اب چند آپ کے سامنے واقعات ذکر کرتا ہوں کہ ہر واقعے میں پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ذکر کروں گا، پھر ہم ایک اپنی زندگی سے ایک مثال لے لیں گے کہ ہماری زندگی میں اس چیز پر عمل کرنے کا موقع کہاں کہاں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک فرضی سی مثال لے لیں گے کہ اگر اس پر اس طرح عمل کیا گیا تو دیکھیں اس کلچر کے اندر یہ ایک پوزیٹیو تبدیلی آئے گی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل الائن ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک زبردست پوزیٹیو بہترین عادت ہے، اور وہ ہمارے کلچر کی ضرورت بھی ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، وہ آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ پنکچوالٹی ان میٹنگ، اور اس میں بڑا زبردست واقعہ ہے یہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کی، اور میرے ذمے کچھ پیسے رہ گئے جو مجھے پے کرنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں نے وعدہ کیا کہ کل اسی وقت اسی جگہ پہ آپ کو پے کر دوں گا، اس وقت میں ادا نہیں کر سکتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر میں بھول گیا، ایک دن، دو دن، تین دن کے بعد مجھے یاد آیا ہے کہ یار وہ تو مجھے پیسے ادا کرنے تھے، اور میں اسی وقت جو ہم نے وقت طے کیا تھا میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس وقت اس جگہ پہ موجود تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں روزانہ، چونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس جگہ پہ ہم ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں روزانہ اس وقت اس جگہ پر آتا ہوں، اور آپ نے زیادہ غصے کا اظہار تو نہیں فرمایا، آپ نے صرف اتنا کہا کہ دیکھو تم نے مجھے تکلیف دی، کیونکہ میں نے ایک کمٹمنٹ کر لی تھی کہ تم سے اس جگہ پہ ملنا ہے نا؟ تو اب وقت کی پابندی چونکہ ضروری ہے، لہٰذا میں روزانہ اس جگہ پہ آ رہا تھا لیکن تم نہیں آ رہے تھے، ہے نا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ چونکہ ہم وقت کم ہے تو ہم تو ایک ہی مثال ذکر کر رہے ہیں، ایسے آپ کی زندگی میں اور بہت ساری مثالیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وقت کی پابندی کرنا، خاص طور پہ جب ہم کوئی ملاقات کا، میٹنگ کا کوئی وقت رکھیں، تو یہ ایک بہت زبردست صفت ہے نا؟ اور یہ ایک طرف سنت بھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے ہمارے 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 کلچر میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی اس سے اور بہت ساری پوزیٹیو چیزیں آ جائیں گی۔ تو ہماری زندگی میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری ڈیلی لائف کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب فرض کریں کہ ایک ٹیم ممبر ہے کہ جو ہر میٹنگ کے اندر 5 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے، جب بھی کوئی میٹنگ کسی کے ساتھ بھی اس کی ہوتی ہے، سینئرز کے ساتھ ہو، جونیئر کے ساتھ، وہ 5 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
ظاہر بات ہے کہ یہ ایک خاموش سا عمل ہے، تو شروع میں تو کوئی بھی نوٹس نہیں کرتا، لیکن کیا یہ کبھی بھی نوٹسیبل نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا؟ تو یہ کچھ عرصے میں نوٹس کیا جائے گا، ہے نا؟ دیگر ٹیم ممبر بھی شعوری لاشعوری طور پر یہ خود بخود یہ کرنا شروع کر دیں گے، وداؤٹ سیئنگ اے ورڈ، بغیر ایک لفظ کہے، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، پر ہر میٹنگ میں 5 منٹ پہلے، ہے نا؟ تو اس کی جو پنکچوالٹی ہے اپنی میٹنگ کے اندر، اپنے وقت کے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ ایک پورے آہستہ آہستہ وہ پوری کلچر یا پوری ٹیم کے اندر ایک ٹون سیٹ کر سکتی ہے نا؟ اور ہر ایک ایک دوسرے کی ٹائم کی رسپیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ اپنے ہمارے اپنے جو ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے اس کے ساتھ کنیکشن بنائیں اس کا، کہ اگر یہ پنکچوالٹی، یہ ایک فرد یا اس طرح کے چند اور افراد اگر یہ مستقل اس پر عمل کرتے رہیں، تو کیا ہو جائے گا کہ یہ پوری ٹیم کے اندر ایک قسم کی ایک کلوننگ ہو جائے گی، یہ کلون ہو جائے گا، یہ بیہیویئر کلون ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ظاہر بات ہے اس سے ٹیم کی ایفیشنسی بھی بڑھے گی، اس میں آپس کی ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ بھی بڑھے گی، ایک دوسرے کا وقت کا احترام بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ اسٹیئنگ کام کام انڈر پریشر، یعنی انسان کی زندگی میں مختلف حالات، واقعات، سچویشنز، عام زندگی کے اندر ہمارے کچھ کام، کچھ پروجیکٹ ایسے آتے رہتے ہیں کہ بسا اوقات وہ انسان پہ بڑا دباؤ بڑھا دیتے ہیں، ہے نا؟ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں سخت ترین دین کون سا ہے؟ اور ان کے علم میں تھا کہ بھئی احد کا دن تو بڑا ہی مشکل تھا، غزوہ احد کا دن، کیونکہ بڑی مسلمانوں میں شہادتیں ہوئی تھی، تو کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن ہے آپ کی زندگی میں؟ احد کا واقعہ تو ان کے علم میں تھا، وہ اس وقت موجود تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں احد کا واقعہ بھی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ بڑی تکلیف مجھے پیش آئی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب میں طائف کے سردار کے پاس گیا تھا ایک دین کی دعوت لے کے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور انہوں نے میری بات سننے کو بالکل مسترد کر دیا تھا۔ پھر آگے ایک طویل واقعہ ہے طائف کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، تو دوسرے نمبر پر جو مشکل ترین واقعہ ہے وہ احد کا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا احد کے واقعے کی ایک تھوڑا سا میں ایک منظر نامہ رکھوں گا، کہ تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ دیکھیں مشکل ترین سچویشنز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اس وقت کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ظاہر بات ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ احد میں اس طرح ہوا تھا، احد میں اس طرح ہوا تھا کہ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور بدر کی طرح اچھا، یہ جو جنگ تھی یہ مدینے کے بالکل قریب تھی، یعنی احد کا میدان مدینے سے ملا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جنگ کرنے کے لیے مکہ سے قریش کا لشکر کافی دور سفر کرتے ہوئے احد کے پاس آ گیا تھا، بالکل مدینے کے پاس آ گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مشورہ بھی کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، جس طرح کہ اگلی جنگ میں غزوہ احزاب میں نا ایک خندق کھود لی تھی، تو آپ کی اس وقت بھی یہ رائے تھی کہ ہم نے مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، تو بہرحال آپ نے ان کی رائے کو تسلیم کیا اور آپ مدینے سے باہر آ گئے۔ احد میں وہ پہلے پہنچ چکے تھے، اور مسلمان آگے بعد میں اس میدان کے اندر آئے۔ تو اب آپ فرض کریں کہ اگر ایک طرف مدینہ ہے اور ایک طرف دشمن کا لشکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچویشن یہ تھی کہ مدینہ طیبہ اور دشمن کے لشکر کے بعد جو تیسری چیز تھی یہ احد کا پہاڑ تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکل کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جس میں ترتیب یہ بنے: 1 مدینہ، 2 مسلمانوں کا لشکر، 3 دشمنوں کا لشکر، 4 احد کا پہاڑ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بہت ساری اس کی وجوہات تھی، بلکہ آپ دشمن کو کراس کر کے آپ احد پہاڑ کے پاس چلے گئے۔ اب سچویشن ایسی تھی کہ نمبر 1 مثلا مدینہ، نمبر 2 دشمن کا لشکر، نمبر 3 مسلمانوں کا لشکر، نمبر 4 احد کا پہاڑ، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بہت ساری وجوہات تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دشمن کا لشکر ہر لحاظ سے طاقتور تھا، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کی جماعت میں شروع میں
بمشکل 1000 لوگ تھے، اور ان میں جو ہے نا وہ 300 لوگ شروع میں ہی منافقین بہانہ کر کے چلے گئے تھے، اور دشمن کا لشکر 3000 تھا، ہے نا، اور مسلح بھی تھا۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو کچھ مشکل حالات کا سامنے آنا تو پلان بی یہ ہو کہ ہم ذرا احد پہاڑ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اگر مدینے کی طرف پیچھے ہٹیں گے تو دشمن ہمارے شہر میں گھس آئے گا، پھر وہاں ظاہر بات ہے ہمارے بیوی بچے ہیں، تو ہم احد پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے، اگر دشمن مدینے میں بھی جانا چاہے گا نا تو وہ بٹ جائے گا، کچھ ہمارے پاس کچھ ادھر۔ تو یہ ایک پلان تھا، اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں تھی۔ اب ہوا ایسا کہ مسلمان تو شروع میں جو ہے نا وہ اللہ نے ان کو فتح دی، اور وہ دور تک مسلمان ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے، ایک بہت بڑا حصہ 13 لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے تھے، بقیہ سارا دشمن کے پیچھے تھے۔ اب کچھ دشمن بہت دور بھاگ گئے، اور اکثر حصہ 90% حصہ آپ سمجھیں کہ 800 لوگ 850 لوگ وہ ان دشمنوں کے پیچھے تھے، کچھ تھے جو درمیان میں رک گئے تھے، ٹھیک ہے، درمیان میں رک گئے تھے، سامان سمیٹ رہے تھے، اور 10 سے 15 12 لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھے، کچھ شروع میں تھے کچھ بعد میں ہو گئے تھے۔ اب ہوا اس طرح کہ ایک پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا ہے دشمن تو بھاگ رہا ہے، مطلب جنگ ختم، تو انہوں نے آپ علیہ السلام وسلم کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا، یہ 50 لوگ تھے، یہ نیچے آ گئے۔ اچھا، بھاگتے ہوئے دشمن میں ایک خالد بن ولید بھی تھے، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہی ویک پوائنٹ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اسٹریٹجی بنائی تھی نا، اس میں ویک پوائنٹ وہی تھا، لیکن وہاں جب مسلمانوں کے 50 لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ ویک پوائنٹ ختم ہو گیا تھا۔ اب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے تو وہ چکر کاٹ کر پیچھے سے گھوم کر پہاڑی کے یہاں سے حملہ کر دیا۔ اب جب یہاں سے حملہ کیا نا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ لشکر جو دشمنوں کا پیچھا کر رہا تھا، وہ اس کو پیچھے سے دشمنوں کی آواز آئی، آگے بھی دشمن تھے، اب پیچھے سے بھی دشمن آ گئے۔ اب جب وہ پیچھے پلٹا تو وہ جو بھاگ رہے تھے دشمن وہ پلٹ گئے، تو 90% جو مسلمانوں کا لشکر تھا یہ دو طرف سے آپ سمجھیں یہ پیس گیا، بھاگتے ہوئے دشمن بھی واپس آ گئے، یہاں سے بھی پیچھے حملہ کر لیا۔ درمیان میں جو کچھ لوگ تھے جو سامان سمیٹ رہے تھے یا اپنے زخمیوں کو دیکھ رہے تھے، یہ اچانک گھبرا گئے، اور یہ شروع ہی موقع پہ شہید ہو گئے۔ اکثر شہید ہونے والے اس ٹیم میں تھے، اور وہ جو 10-15 لوگ تھے نا ان کو چاروں طرف سے، کیونکہ اب ان کا جو ہائی ویلیو جو ٹارگٹ تھا نا وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ مسلمانوں کا اکثر لشکر دور تھا، ان کو پتا تھا کہ واپس پہنچنے میں وقت لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے ڈبل زیرہ پہنی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا، کیونکہ آپ کو بھی پتا تھا کہ آپ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں۔ اب وہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا، اس میں ایک حملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ آپ نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس میں یہاں رخسار، دائیں رخسار ہے، اس پر تلوار کا وار لگا تھا، جو کڑی اندر دھس گئی تھی لوہے کی نا، وہ جو کڑی ہوتی 2 کڑی اندر آپ کے گال میں گھس گئی تھی، آپ کا 2 دانت بھی شہید ہوئے تھے۔ اور یہ چونکہ زور سے حملہ ہوا تھا تو کچھ لمحے کے لیے آپ کو غشی سے آئی تھی، تو پیچھے ایک گڑھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے میں گر گئے تھے، اور جس میں آپ کے پیر پر بھی بڑی شدید چوٹ آئی تھی، جو 1-2 مہینے تک آپ کے لیے یہ پیر کی بھی بڑی تکلیف تھی، اور آپ گڑھے سے اکیلے نکل نہیں پا رہے تھے، پھر صحابہ نے سہارا دے کے آپ کو اٹھایا تھا۔ اب یہ بڑی مشکل سچویشن تھی، اب یہ جو 12-13 لوگ تھے نا ان کے لیے اتنے حملے کو سنبھالنا مشکل تھا۔ اب بہرحال آہستہ آہستہ کسی طریقے سے مسلمان آہستہ آہستہ احد پہاڑ کی طرف جاتے رہے، اور یہ 12-13 لوگ یہ آہستہ آہستہ شہید ہو، ان میں سے 12 لوگ شہید ہو گئے تھے، ایک ہی رہ گئے اتنی دیر میں، اور مسلمان کچھ یہاں پہنچ گئے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ احد پہاڑ کے دامن میں آ گئے۔ اب اصل سچویشن ہے کہ اب یہ مشکل وقت تھا، اب یہ چند لوگ تھے، اب ایک ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس جنگ میں اپنی شکست تسلیم کر لی جاتی، یہ چند لوگ جان بچا کر پہاڑ کے اوپر چلے جاتے، ہے نا، لیکن ایک بہت بڑا لشکر وہ درمیان میں پھنسا ہوا تھا۔ اچھا، اسی موقع پہ اللہ کے نبی حضرت ایک صحابی شہید ہو گئے تھے جو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، تو افواہ پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جن مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تھا تو ان کے تو حوصلے دم توڑ گئے تھے۔ اب اس موقع پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ آپ پیچھے ہٹ جاتے، باوجود یہ کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، اچھا ابھی تک ان کو اندازہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ بھی افواہ توڑ گئی تھی لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہیں، اگر نعوذ باللہ شہید ہو گئے تو کہاں ہیں،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زرہ پہنی ہوئی تھی اور آپ نے لوہے کا خوت بھی پہنا ہوا تھا. تو اب اس موقع پہ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ آپ صحابہ کو آواز دے کے متوجہ کریں، ہے نا. صحابہ میدان میں بکھرے ہوئے دور دور تک، اور آپ کی جان کو خطرہ تھا، ہے نا، کہ آپ پھر پتہ چل جاتا کہ یار یہ تو محمد ہیں، وہ جو ادھر ادھر ویسے حملہ کر رہے ہیں وہ آپ کو ہی، آپ پر ہی حملہ کرتے ہیں. لیکن اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا نہیں تھا، ہے نا، ورنہ یہ بقیہ 700 800 لوگ، 70 شہید نہیں ہوتے، 700 800 لوگ شہید ہوتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک بڑی زور سے آواز لگائی نا، اور اپنا نام لے کے کہا کہ مسلمانوں یہاں آؤ، یہاں ہے تمہارا رسول، ہے نا، انا محمد بن عبد اللہ انا رسول اللہ. اب اس کا ایک نقصان تو ہوا بالکل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی تیزی سے حملہ شروع ہو گیا، اور اسی موقع پر اس آواز دینے کے بعد ہی آپ کے یہ دانت بھی شہید ہوا، آپ گڑھے میں بھی گڑے، ہے نا. اس سے پہلے حملے تو ہو رہے تھے لیکن مسلمانوں نے آپ کی حفاظت کی ہوئی تھی. لیکن دوسرا فائدہ ہوا کہ وہ جو افواہ پھیلی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، لوگوں نے دور دور تک آواز سنی تو آگے بھی آواز لگائی. وہ مسلمانوں کا لشکر جو بکھر گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو روح کی طرح تھے، وہ تیزی سے سمٹ کر واپس آیا، اور تھوڑی دیر میں اگلے 1 گھنٹے کے اندر وہ مسلمان جو بہت بے دردی سے مارے جا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، وہ سمٹ کر ایک جگہ پر آ گئے. اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے اب مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ ممکن نہیں تھا کیونکہ غزوہ وہ پہاڑ تھا. تو اب اس میں ہمیں مثال نظر آتی ہے کہ دیکھیں مشکل ترین سچویشن میں جب اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، اور جیتی ہوئی جنگ تقریباً ہار چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح شکست سے بچایا. دیکھیں بدر میں مثلا کیا ہوا تھا، ان کے کافی لوگ مارے بھی گئے تھے، کافی لوگ قیدی بھی بنے تھے، بقیہ لوگ بھاگ گئے تھے. یہاں کیا ہوا کہ بس وہ لوگ چلے گئے، دشمن کا لشکر چلے گیا، نہ مسلمانوں میں سے وہ کوئی قیدی بنا سکا، نہ 70 سے زیادہ لوگوں کو وہ شہید کر سکا، نہ مدینے پہ حملہ کر سکا. تو سمجھے ایک جھڑپ ہوئی اور وہ چلے گیا. تو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں، لیکن پوری شکست نہیں ہوئی تھی جیسے کہ ان کو غزوہ بدر میں ہوئی تھی. اور مسلمانوں کی جو اچھا بدر میں ان کی ساری جو کریم لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، یہاں مسلمانوں کی ساری لیڈرشپ موجود تھی، بڑی لیڈرشپ، ٹھیک ہے. خلفائے راشدین جو بعد میں تھے وہ بھی موجود تھے، عشر مبشرہ صحابہ وہ بھی موجود تھے. ہاں ہاں، حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، اور کچھ بڑے صحابہ ضرور شہید ہوئے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود تھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کسی کا اسپیکر وہ آن ہے تو آواز مجھے دوبارہ آ رہی ہے، پلیز دیکھیے گا. اس کو ہم اپنی ریئل لائف ڈیلی لائف کے اندر دیکھ لیں. یہ اسد بھائی کون؟ ٹھیک ہے. تو ہماری ڈیلی لائف کے اندر بھی ڈیڈ لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی پینیکنگ بھی ہوتی ہے کبھی، ہے نا، اور بڑا ایک ایک مشکل ایک سچویشن ہے. لیکن اگر اس میں اگر کوئی ایک شخص مثلا یا چند لوگ کسی بھی ٹیم کے اندر اگر وہ اس پریشر کو ہینڈل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوسروں کو بالکل فوکس رکھتے ہوئے اگر اس مشکل سچویشن کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک صبر و سکون کے ساتھ جس طریقے سے کام کرنا چاہیے اس طریقے سے رکھتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر سوال نہیں کرتے، تو یہ ایک بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ڈیلنگ کا ایک بیہیویئر ہے کہ اسٹریس کو کیسے آپ ڈیل کر رہے ہیں، پریشر کو کیسے آپ ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کبھی نیگیٹو انداز میں بھی ڈیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا، یہ مرر ہوگا، اور اور دیگر لوگ بھی ایک ہائی پریشر سچویشن کے اندر کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، کس طریقے سے اس پریشر کو ہینڈل کرنا ہے، ظاہر بات ہے اس سے ایک نارم بنے گا، ہے نا، کہ جو آہستہ 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 یہ ایک مرر ہوتا چلے جائے گا اور کلچر پہ اس کا بڑا اثر پڑے گا. تو کام رہنا یہ بھی کلون ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ پھیل جائے گا، اور آہستہ آہستہ سب کی ڈیلنگ بہتر ہو جائے گی. اچھا، تیسری ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ ہمیں بھی اب ظاہر بات ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو مشکل میں دیکھنا تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا انتظار کریں، یعنی یہ بھی ایک اچھے اخلاق میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے آگے بڑھ کر ہم خود جو ہے نا وہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم خود بڑھ کے مدد کر لیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت میں بڑا ہمیں واضح نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا 2 مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یترک فقیرا دون طعام، آپ کے ارد گرد جب بھی آپ محسوس کرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس وقت بھوکا ہے نا،
اب چاہے اس نے آپ سے سوال کیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی آپ اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ایک اور مثال ہے جس میں ذرا سا اور اچھی طریقے سے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے کہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک خاتون کو دیکھا کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمرأۃ تبکی عند قبر، جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اب ظاہر بات ہے اس سچویشن کو دیکھ کر ہر سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ ان کی کسی عزیز کی قبر ہوگی، ہے نا، جس کے غم میں یا جس کی جدائی میں یا جس کی فراق میں یہ رو رہی ہوں گی۔ اچھا، ہم بھی ایسے مناظر بہت دفعہ دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اب ایسا گزرا بھی جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت محسوس کیا کہ ان کو تسلی کی ضرورت ہے نا، اور بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی حوصلہ یا تسلی مانگی کہ یار مجھے تسلی دی جائے، آپ نے محسوس کیا کہ میری ذمہ داری ہے نا۔ اور یہ ہم قرآن کریم میں اور انبیاء کے واقعات ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ سے ڈرو اور جو ہے نا وہ صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اتنا زیادہ نہ رو، جانے والا تو چلے گیا ہے، اب تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایک تسلی دیا آپ نے، ایک ڈھارس بندائی آپ نے، ایک حوصلہ دیا، اور اس موقع پہ انہوں نے یہ طلب نہیں کیا تھا کہ مجھ پہ کوئی رحم کھایا جائے، یعنی میری مدد کی جائے یا مجھے حوصلہ دیا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست آپ کی ہمیں صفت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اپنے ہم اس میں ایک کلچر میں اس میں دیکھ لیں کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی سینئر جونیئر کو یا کوئی بھی ایک کلیگ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یار وہ کسی بھی پروجیکٹ میں وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے نا، تو ایک نبوی اعلیٰ ترین اخلاق یہ ہیں کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو اور کوئی اور مطلب کوئی پیچیدہ صورتحال نہ ہو تو آگے بڑھ کر ہمیں خود مدد اور ہیلپ کے لیے آفر کرنا چاہیے، اور اگر وہ بھی مدد لینا چاہیں، ٹھیک ہے، اور ہم مدد کر بھی سکتے ہوں، کچھ چیزیں تو دیکھنی پڑیں گی، ہے نا۔ تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو دیکھیں ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے کے کام کو بھی وقت دینا اور اس کی اس وقت میں مدد کرنا، جب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کیپیبل ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں، تو آپ وقت بھی بچا لیں گے، ایک ہیلپ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اپنا ایک کردار بھی ادا کر دیں گے۔ تو ظاہر بات ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ آبزرو نہیں کی جائے گی یا یہ نوٹس نہیں کی جائے گی، اور یہ لاشعوری طور پر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو خود بخود یہ اس بیہیویئر کو خاص طور پہ اگر جتنا زیادہ جو سینئر ہے اتنا زیادہ اس کے اس رویے کو یہ دیکھا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی جائے گی لاشعوری طور پر، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو اس کو شعوری طور پہ دیکھیں گے، اچھا سمجھیں گے، وہ بھی کاپی کریں گے۔ کچھ لوگ جو صرف دیکھیں گے، ہے نا، اور اس پر کوئی زیادہ سوچیں گے نہیں، وہ بھی لاشعوری طور پہ اس کو کاپی کریں گے، ایک سپورٹنگ کلچر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کنیکشن کیسے بنے گا کہ یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی کہ جو ایک سے دوسرے کی طرف پھیلتی چلی جائے گی، یہ بیہیویئر ایک مرر ہوتا چلا جائے گا، یہ کلون ہوتا چلا جائے گا، اور ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا قدم ہے نا، جس میں انسان کی اپنی غرض کوئی نہیں تھی، کسی کو مشکل میں دیکھا وہ مدد کر دی، لیکن اس کا ایک انٹائر کلچر پر، ایک پوری ٹیم پر، ایک پورے انوائرمنٹ پر ایک زبردست بہترین پوزیٹو اثر پڑے گا۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی بھی بالکل دوسروں کی مدد کرنے کے اعتبار سے ایسی ہی تھی جیسے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے۔ ایک اور بڑی زبردست مثال ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں ہجرت کے 5ویں سال آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں۔ اب ہجرت کیے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، خاص طور پہ جو مکہ سے آئے ہوئے جو صحابہ ہیں نا، وہ تو روز صبح اٹھتے تھے، دن میں وہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے، جو مہاجرین تھے۔ اب 5 سال ہو گئے تھے، جا نہیں پا رہے تھے، ہے نا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر کیا، اور ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، مطلب وہی کا مطلب اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو آپ نے اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی چلیں عمرے کے احرام باندھے اور چلیں۔ تو آپ عمرے کے لیے تشریف لائے، لیکن اس موقع پر جو مکہ کے جو قریش ہے انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا۔ آپ نے مکے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی حدیبیہ، یہاں آپ نے اسٹے کیا تھا، اور پھر دونوں طرف سے وفد آئے تھے، وفد گئے، یہاں وفد آیا ان کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمانوں سے مذاکرات ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بیت اللہ سب کا ہے، مطلب سارے عربوں کا ہے،
اور بنی اسماعیل کا ہے، تو وہ بھی روکنا برا تو یعنی اچھا تو نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال شرائط یہ ہوئی کہ بھائی اس سال تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے، ٹھیک ہے، آپ اگلے سال آئیں گے اور بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے، ہتھیار باہر رکھ کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور 3 دن رہیں گے وغیرہ وغیرہ نا۔ اب شرائط طے ہوئی نا، اور ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ صلح نامہ ہو گیا، حدیبیہ کے اندر کیا ہو گئی، ایک صلح ہو گئی، اور اس صلح کے اندر 2 شرطیں بڑی کڑی تھی، جس پر مسلمانوں کو نا، ایک تو عمرہ بھی نہیں کیا تھا اس کا بھی مسلمانوں کو جو ہے نا غصہ تھا، اور ان شرطوں پہ تو مسلمان یہ محسوس کر رہے تھے کہ یار ہم بہت دب گئے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ بھائی اگر ہمارا کوئی شخص یعنی مسلمانوں کا مدینے میں سے کوئی شخص اگر مرتد ہو کے یعنی اسلام چھوڑ کر اگر مکہ آتا ہے نا، تو مکہ والے اس کو ریٹرن نہیں کریں گے، مطلب وہ ان کا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان جو مکہ میں رہ رہا ہے یا کسی وجہ سے انہوں نے اس کو یہاں قید کیا ہوا ہے یا مجبور کیا ہوا ہے یا مکہ والوں نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، وہ کسی طریقے سے اگر بھاگ کر وہ مدینے آ جاتا ہے، تو مدینے والے یعنی مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ اب بظاہر یہ شرط جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ صحابہ پر بہت مشکل لگ رہی تھی صحابہ کو۔ تو اس وقت بہرحال کچھ صحابہ نے اپنے اس رویے کا غم و غصے کا اظہار بھی کیا، لیکن بہرحال مسلمان بغیر عمرے کے چلے گئے۔ ہوا آگے چل کر یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو البصیر، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن قریش نے ان کو گرفتار کر کے زنجیروں میں ایک قید خانے میں گھر میں قید کر کے رکھا تھا، اور مطالبہ یہی تھا کہ بھئی اسلام سے پھر جاؤ۔ ایک دن ان کو موقع مل گیا، اور یہ کسی طریقے سے زنجیریں کاٹ کر، چونکہ وہ تو لوک تھی تو وہ زنجیروں کو نکال نہیں سکتے تھے، تو کسی طریقے سے کوئی ہتھیار لگ گیا، زنجیریں کاٹ کر یہ پیدل، سواری نہیں تھی، یہ پیدل مکہ سے پہنچتے ہیں مدینے۔ وہ اندازہ لگائیں کتنا طویل سفر کر کے پہنچے ہوں گے، اور راستے میں ان کا پیچھا بھی کیا جاتا ہے یہ وہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس یا مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، اور ابو البصیر آ رہے ہیں، ہے نا۔ اب اتفاق ہوا کہ جیسے ہی یہ پہنچے نا، پیچھے سے وہاں سے مکہ کے 2-3 لوگ جو سردار تھے وہ آگے، بھائی یہ تو آپ اس کو واپس کریں، ہے نا۔ اچھا، ابو البصیر کی حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ لہو لہان ہو رہے تھے، زنجیروں سے جو ہے نا ان کے مطلب ہاتھ میں بھی زنجیریں، پیر میں بھی زنجیریں جو کہ کٹی ہوئی تھی لیکن ساتھ لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے دور سے مسلمانوں صحابہ کو دیکھا تو اللہ اکبر کی ایک تکبیر لگائی تھی، اور جیسے چہرے پہ خوشی کے آثار، ابھی آ کے گرتے پڑتے وہ قدموں میں گرے ہی تھے نا کہ پیچھے وہ لوگ آ گئے، عجیب سچویشن ہے نا۔ اور اب جو ہے نا وہ صحابہ سارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہو کے ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس کو کیسے واپس کر دیں؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی اللہ جانتا ہے قیامت گزر رہی تھی، اور ابو البصیر کہہ رہے تھے بار بار کہ اللہ کے نبی کیا آپ مجھے ان کے حوالے کریں گے، میں تو ان سے بچ کر آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ محمد ہمارا تمہارا معاہدہ ہے۔ تو یہ بڑا مشکل وقت ہے، میں آپ کو وہ ایک ایکسٹریم کی ایک مثال بتا رہا ہوں کہ جہاں وعدہ پورا کرنا واقعی میں بہت مشکل تھا، اور انتہائی ایموشنل ایک کیفیت تھی نا، اور صحابہ بھی اور خود ابو البصیر بھی، وہ ان کو بڑا دکھ ہو رہا تھا، اور وہ صحابہ بھی رو رہے تھے کہ یہ اس حالت کے اندر آپ اس کو واپس کر رہے ہیں۔ وہ گھسیٹتے ہوئے وہ لے گئے، وہ مسلح تھے وہ۔ اب ہوا یہ کہ ان کو بڑا غصہ آیا، اور راستے میں نا انہوں نے ان 2-3 میں سے ایک شخص کو مار دیا، اور یہ جا کے کسی دوبارہ آ گئے مدینے کہ بھائی وہ تو لے گئے تھے نا، آپ نے دے دیا تھا، اب میں آ گیا ہوں، اب تو مجھے رکھ لیں۔ یہ بھی دوبارہ بھاگ کے آ گئے۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں بھائی، ہمارا معاہدہ، ہم معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ اب ان کو ڈر لگا کہ اللہ کے نبی ہم پھر حوالے کر دیں گے، وہ یہاں چپکے سے نکل گئے، نکل کر راستے میں کسی ایک صحرا جنگل جیسا آتا تھا وہاں رہ گئے۔ اچھا، اب سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ یار سب مسلمانوں کو جو پھنسے ہوئے تھے کہیں بھی، کہ اگر ہم بھاگ کر مدینے جائیں گے نا، اللہ کے نبی تو ہم کو واپس کر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی بھاگتا مکہ سے وہ آ کے پہنچ جاتا ابو البصیر کے پاس۔ اب آہستہ آہستہ یہ ایک آپ سمجھیں گے ایک قسم کی جماعت بن گئے۔ اچھا، یہ جو راستہ تھا یہ تجارتی راستہ تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مدینے تو جا نہیں سکتے، مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہاں سے جو بھی قریش کا وفد، کوئی قافلہ، کوئی لوگ گزرتے اکیلے یا جماعت میں، یہ ان کو لوٹ لیتے، حملہ کر دیتے ان پر۔ اب کچھ دنوں میں اچھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان تو صلح ہو گئی تھی، اب مسلمانوں کی طرف سے قریش کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ لوگ نہ مسلمانوں میں آ رہے تھے نہ مکہ والوں میں آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ تو مدینے میں نہیں ہے، تو خود وہاں چلے گئے، تم سے بھاگ کے گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد قریش کا ایک وفد آیا، اس نے کہا کہ بھائی اس معاہدے کو ختم کر دیں، اور ان لوگوں کو واپس آپ مدینے بلا لیں، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدینے کے اندر ہے۔ لیکن بہرحال
ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں کوئی ایک وعدہ، کوئی ایک کمٹمنٹ بھی آپ نہیں بتا سکتے ہیں، کوئی نہیں نکال سکتا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ بھر بھی پورا نہ کیا ہو یا توڑا ہو۔ یہ تو آپ کی زبردست صفت تھی، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم اپنے کلچر کے اندر لے لیتے ہیں کہ یار دیکھو، ایک ٹیم یا کوئی ایک ڈیولپر، اس کو کوئی ٹاسک یا کوئی ایک پروجیکٹ ہے کہ جو خاص ڈیڈ لائن میں اس کو میٹ کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ بسا اوقات ایک قسم کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بسا اوقات اس کو ہم جو ہے نا وہ اگر دین سے ملا کر اس کو دیکھیں گے نا، تو یہ ایک کمٹمنٹ، ایک وعدہ، جبکہ کوئی مجبوری واقعی میں نہ ہو تو اس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کبھی تو واقعی میں اس وجہ سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس وجہ سے بھی ضروری ہوتا ہے، اگر بظاہر کوئی نقصان نہ بھی ہو، اس وجہ سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے نا۔ اور اس کمٹمنٹ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس کمٹمنٹ کو ہم نے ہلکا نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بالفرض اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ کسی بھی کلچر کے اندر اپنی ڈیڈ لائن کو وہ پورا کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی اس میں اپنے سارے کام کو مکمل کر لیتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں کسی ایک فرد کی طرف سے ہو یا یہ چند لوگوں کی طرف سے ہو، یہ بھی پورے کلچر کے اندر بہرحال بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، لیٹ شروع کیا تھا، 1-2 منٹ دے دیں بس، آخری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کافی اوپر شروع کیا تھا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ بھائی ایک کبھی کبھار کہ ہمارے کسی کام پر کسی سینئر یا جونیئر یا ویسے ہی باہم ایک دوسرے کلیگ کی طرف سے کبھی مطلب ہے کہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے نا، کبھی ایک کوئی ہمارے فیصلوں پر یا ڈیسیجن پر کبھی اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کی بڑی زبردست بہترین مثال ہے۔ جس غزوہ بدر کی ہم بات کر رہے تھے، مسلمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں مسلمان پہلے پہنچ گئے تھے۔ یہ بدر کا میدان تھا اور یہ مدینے سے بہت دور تھا، ہے نا، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ مسلمان پہلے پہنچ گئے تھے۔ اب اس ایک یہ بڑا میدان تھا جس میں کئی کنویں بنے تھے، جگہ جگہ پہ نا پانی کے لیے کنویں بنے تھے۔ اب اس میدان میں پہنچ کر جو شروع کا کنواں تھا، وہاں مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا موقع دے دیا۔ اب آگے لائن سے 3 کنویں اور تھے، اور وہاں سامنے سے دشمنوں کا لشکر پہنچنے والا تھا، آپ کو اطلاع تھی۔ تو جب اس جگہ آپ نے پڑاؤ ڈال دیا تو ایک بڑے زبردست صحابی تھے، اور بڑی ان کی اسکلز تھی، یعنی ایک قسم جنگی مہارت تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حباب ابن المنذر، انہوں نے، بعض روایتوں میں حباب بھی آتا ہے، حباب ابن المنذر، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی یہ جو اس جگہ پہ ٹھہرے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ مطلب اللہ نے کہہ دیا اس جگہ پہ ٹھہرے ہیں، یہ آپ کی ایک رائے ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، لیکن آپ نے ویسے ہی ایک رائے ہے، آپ نے ایک تدبیر اختیار کی ہے، تو پھر میرے خیال سے یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ اب دیکھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، لیکن یہ آپ ہی کی تربیت تھی، آپ ہی کی تربیت تھی، مشورہ لینا، مشورہ دینا، اچھی بات سے آگاہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ میں اسی جگہ پہ ٹھہروں، بلکہ مجھے مناسب لگا کہ ایک رائے ہے کہ یہاں ٹھہرنا مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا نہیں، یہاں ہم ٹھہریں گے نا تو آگے 3-4 کنویں اور ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کنویں ہمارے دشمنوں کو مل جائیں گے، جنگ کے دوران پانی کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کو بالکل اپنے لشکر کے درمیان میں ہر وقت پانی دستیاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ آگے جائیں، ابھی ان کا لشکر پہنچا نہیں، آپ آگے جائیں، اور جو چوتھا کنواں ہے نا اس کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالیں، ہے نا۔ تو وہ کنواں آپ کے پاس ہوگا، بقیہ 3 کنویں یا تو بند کر دیں، اپنے استعمال میں لائیں، دشمن کو پھر پانی لینے کے لیے کہیں اور دور جانا پڑے گا، ہے نا۔ تو ظاہر بات ہے، یہ اس کو ہم آسانی کیوں دے رہے ہیں کہ اس کو میدان جنگ میں اپنے لشکر کے درمیان ہی اس کو پانی ہے۔ تو جنگی اعتبار سے یہ زبردست اسٹریٹجی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اس کو سنا، اس کو سمجھا، بلکہ حالانکہ آپ کی ایک امتی کی طرف سے تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی پر عمل کیا۔ لہٰذا مسلمانوں کے لشکر کو دوبارہ حکم دیا کہ نہیں، یہاں پڑاؤ نہیں ڈالنا ہے، اب ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے ہم، تو یہ اس میں ایک زبردست بہترین قسم کی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمارے کلچر میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے نا کہ ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، تو ہم فیڈ بیک کا سامنا کس انداز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک انداز تو وہ ہے کہ جو ہم نے سیرت سے سیکھا کہ اس فیڈ بیک کو سمجھنا، اس کے اندر جو بھی پوزیٹیو چیز ہے اس کو جو ہے نا وہ
اور بلکہ ایک شکریہ ادا کرنا کہ اگر کسی نے ہمیں فیڈ بیک دیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں ہماری کسی غلطی کی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ اس غلطی کو ہم آئندہ ریپیٹ نہیں کریں گے، ہے نا؟ اور وہ ہمارے کام میں یہ فیڈ بیک یہ فائدہ دے گا۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوا، مسلمانوں کو اس کا بڑا زبردست فائدہ ہوا۔ اگر اس طرح کسی بھی کلچر میں اگر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو صحابہ کی تربیت فرمائے۔ اب آپ نے باقاعدہ زبان سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی جب بھی کوئی فیڈ بیک ملے تو تم بھی دیکھو میری طرح سن لیا کرو، سمجھ لیا کرو، عمل کر لیا کرو اگر اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اپنے عمل سے، اس ایکشن سے، اپنے اس رویے سے، ٹھیک ہے، آپ نے سارے صحابہ کو یہ تربیت کی کہ بھائی فیڈ بیک کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیڈ بیک کے بعد جو ہے نا وہ ہم بجائے اس کو سمجھنے کے ہم بلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ہر فیڈ بیک بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ قبول کیا جائے، یقیناً یہ بھی سوچنا بھی پڑتا ہے، دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ کس حد تک کون سا فیڈ بیک کس انداز میں دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم دیکھیں اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جس طریقے سے ایک میڈیکل سائنس کے اندر ایک کلوننگ کا ایک جو تصور ہے نا، اسی طریقے سے انسانی رویوں میں، انسانوں کے درمیان رویوں کی، عادتوں کی، اخلاق کی، صفات کی، عادات کی، کردار کی بھی ایک ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف یہ ساری چیزیں ان کی بھی کلوننگ ہوتی ہے، یہ بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں، ان کو بھی مرر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم جس کلچر کے اندر جہاں بھی رہ رہے ہوں، جس جگہ بھی ہم رہ رہے ہوں، ہمارے جو بھی ایکشن ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کلچر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہے نا؟ یقیناً اس جگہ پہ اس کا اثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، ایک آخری بات میں اس پہ ختم کرتا ہوں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا اس بات پر کہ والدین کی تربیت سے، ان کے عمل سے بچوں کے اندر بہت ساری چیزیں خود بخود منتقل ہو جاتی ہے نا۔ تو بسا اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب یہ عادتوں میں، یہ کردار میں، یہ گفتگو میں، بات چیت میں، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یہ بچہ یہ بچی اپنے ماں باپ کی بالکل کاپی، ہے نا؟ تو انسانوں کے اندر بھی یہ چیزیں منتقل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو اپنے لیے زبردست مطلب ایک بہترین بات یہ بنے گی کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس طرح بھی رہیں، ہم خیر کی چابی بنیں، ہے نا؟ جیسے ایک ایمان والے سے ایک حدیث میں بھی کہا گیا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ہے نا؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے نا؟ یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، لہذا ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی عادتوں، اپنے کردار، اپنے رویوں، اپنے اخلاق کو اس طریقے سے کام کریں کہ ہم جو ہے نا وہ ایسے شخص بنے کہ جس سے خیر پھیلے، جس سے اچھے کردار، اچھے اخلاق، بہترین عادت، بہترین صفت کی خوشبوئیں پھیلے، جس کلچر جس ماحول میں ہو ہم کسی پھول کی طرح اس کو معطر کریں، ہے نا؟ ہمارے کردار کی ایک مہک اور ایک خوشبو ہو۔ تو اس کا ایک طرف اس کی جو بھی دنیاوی فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اس سے ہمارے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ نہ جانے کس کس نے کون کون سی اچھی بہترین عادت ہم سے سیکھی ہوگی، اور نہ جانے کس کس انداز میں وہ کہاں کہاں یہ سکھا رہا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے یہاں ہر چیز نوٹس ہوتی ہے نا۔ ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہم سے کس نے یہ اچھی عادت سیکھ لی، اور آگے زندگی میں کہاں کہاں اس سے اور لوگوں نے سیکھی ہے، نسلوں تک وہ پھیلی ہے، لیکن اللہ کے پاس یہ چیز محفوظ ہوگی اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزا، بہت شکریہ۔